طرف سے سبھی دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، آج کل کے دور میں ہر انسان زبان کے سواد کو بڑھانے کے لیے کھانا کھانا پسند کرتا ہے، چاہے وہ تلا بھونا کھانا ہو یا پھر مسالے دار کھانا۔ اور اگر میٹھے کی بات آتی ہو تو ہر کسی کی زبان میں پانی آنے لگتا ہے، جبکہ کھانا ہمیں اپنی زبان کے سواد کو بڑھانے کے لیے نہیں بلکہ اپنی پوری باڈی کو ہیلتھی اور صحت مند رکھنے کے لیے کھانا چاہیے۔ دوستو، آپ سبھی لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آج 100 میں سے 80 لوگوں کو موٹاپا، ڈائبٹیز، کولیسٹرول، پیٹ سے متعلق کئی طرح کی بیماریاں، بالوں کا تیزی سے جھڑنا، جسم میں بلڈ پریشر، شوگر بڑھنے کے ساتھ ساتھ جوڑوں میں درد، کڈنی خراب ہونے جیسی کئی خطرناک بیماریاں ہونا، ہائپر ٹینشن اور پورا دن سستی محسوس ہونا جیسی 70 سے بھی زیادہ بیماریاں ہو رہی ہیں۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دن بدن بیماریاں کیوں بڑھ رہی ہیں اور ہم میں سے اکثر لوگ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ ہم میں سے اکثر لوگ کھانا کھانے میں بالکل پرہیز بھی کرتے ہیں۔ لیکن دوستو، ہم کھانا کھانے میں پرہیز تو کرتے ہیں لیکن چینی کا پرہیز بالکل بھی نہیں کرتے۔ جی ہاں دوستو، 60% چینی ہی ان سبھی بیماریوں کی جڑ ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو کا ٹاپک بھی چینی کھانے کے نقصان پر ہے، اور ساتھ ہی ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ چینی کی جگہ ہم کیا یوز کر سکتے ہیں۔ عام لوگ چینی کے بغیر شاید نہ رہ پائیں، لیکن چینی کے خطرناک سائیڈ ایفیکٹ کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا بالکل بھی غلط نہ ہوگا کہ چینی بھی شراب، سگریٹ اور تمباکو کی طرح ایک نشہ آور چیز سے کم نہیں ہے، اور اس کی بھی لت لگتی ہے، اور یہ ہماری صحت کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ چیز ہے۔ دوستو، موٹاپے کی پرابلم دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور جب جسم پر چربی بڑھنے لگتی ہے تو کولیسٹرول بڑھنے لگتا ہے، اور پھر کولیسٹرول بڑھنے کی وجہ سے ہارٹ پرابلم بن جاتی ہے۔ موٹاپا دور کرنے کے لیے ایکسرسائز کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے، لیکن دوستو، چینی کا استعمال چھوڑ دینا آپ کے وزن کو کم کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگا۔ چینی زیادہ استعمال کرنے سے کئی بار اسکن پرابلم، پمپلز اور مہاسے کی پرابلم ہونے لگتی ہے۔ چینی کا زیادہ استعمال کرنے سے جسم پر سوجن بھی ہونے لگتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جسم میں چینی کے استعمال سے گٹھیا جیسی بیماریاں بھی ہونے لگتی ہیں۔ دوستو، جب ہمیں نزلہ زکام یا پھر گلا خراب ہوتا ہے تب ہم چینی والی میٹھی چائے پیتے ہیں، جس سے وہ چائے گرم ہونے کی وجہ سے اس وقت آرام تو دے دیتی ہے، لیکن بعد میں گلے میں سوجن بڑھانے کے ساتھ ساتھ کئی طرح کے بیکٹیریا کو جنم دیتی ہے۔ چینی ہمارے خون میں گھلنے لگتی ہے اور یہ ہمارے کولیجن اور ایلوسٹین کو بھی خراب کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے اسکن میں ڈرائنس اور چہرے پر جھریاں نظر آنے لگتی ہیں اور آپ جلد بوڑھے لگنے لگتے ہیں۔ چینی ہمارے جسم میں ڈپریشن اور گھبراہٹ کی وجہ سمجھی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی چینی کا زیادہ استعمال کرنے سے آپ کے دماغ کے سیلز اور میموری کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے، اور ساتھ ہی منہ کے اندر بدبو آنا، دانتوں کا پیلا پن اور دانتوں کا گلنا یا کیڑا لگنا بھی چینی کا زیادہ استعمال کرنے سے ہی ہوتا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ ہمیں پورے دن میں کتنی چینی کا استعمال کرنا چاہیے۔ دوستو، ہمیں تقریباً ایک دن میں 2000 کیلوری کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہمیں چینی سے 150 کیلوری ہی حاصل کرنی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن چینی کے ایک چمچ میں 50 کیلوری ہوتی ہے، یعنی کہ ہمیں پورے دن میں 3 چمچ چینی کے استعمال کرنے چاہیے، اس سے زیادہ نہیں۔ اگر آپ اس سے زیادہ چینی استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کے جسم کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوگی، اور پھر آپ کے جسم پر چربی بڑھتی جائے گی۔ تو دوستو، آئیے جانتے ہیں کہ چینی اتنی نقصان دہ کیوں ہے۔ چینی گنے کے رس سے تیار کی جاتی ہے، لیکن گنے کے رس سے لے کر چینی کے کرسٹل بننے تک کی پوری تیاری میں اس کے سبھی نیوٹریشن ختم ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی چینی کو بناتے وقت اس کے اندر بہت زیادہ مقدار میں خطرناک کیمیکل ڈالے جاتے ہیں، جن کی وجہ سے چینی ہمارے جسم کے لیے زہر کی طرح کام کرتی ہے۔ چینی کے اندر صرف اور صرف کیمیکل اور مٹھاس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب ہم چینی کھاتے ہیں تو چینی ہمارے پیٹ میں جانے کے بعد اچھی طرح سے ہضم بھی نہیں ہوتی، کیونکہ اسے ہمارا ڈائجسٹ سسٹم صحیح طرح سے ہضم نہیں کر پاتا ہے، جس کی وجہ سے چینی کھانے میں ہمارے جسم پر چربی بڑھتی رہتی ہے، اور اسی وجہ سے چینی کھانے سے کڈنی میں پتھری ہونے کے 80% چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ چینی کی جگہ ایسی کیا چیز استعمال کریں جو ہمارے سواد کے لیے بھی اچھی ہو اور ہماری صحت کے لیے بھی۔ نمبر 1، مصری۔ مصری کا استعمال ویسے تو پرانے وقت سے کیا جاتا آ رہا ہے، لیکن چینی آ جانے کے بعد لوگ اسے بھول چکے ہیں۔ یہ کیلشیم، میگنیشیم، آئرن، ڈائٹری فائبر اور اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتی ہے۔ یہ ہمارے جسم کو ٹھنڈک پہنچاتی ہے، کیونکہ اسے چینی کی طرح ریفائن نہیں کیا جاتا اور یہ کیمیکل سے پاک ہوتی ہے۔
इसे चीनी की जगह पर मिठास के लिए लस्सी, खीर, हलवा, मिठाई और चाय जैसी चीज़ों में इस्तेमाल किया जा सकता है। कोकोनट शुगर। मिश्री की तरह कोकोनट शुगर भी अनरिफाइंड होती है, यानी कि इसे बनाने में बहुत ज़्यादा सफाई धुलाई के साथ साथ इसमें केमिकल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता। कोकोनट शुगर में कैलोरीज आम शुगर के बराबर होती है, लेकिन इसे हमारा जिस्म आसानी से पचा सकता है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। इसमें आयरन, पोटेशियम, जिंक और कैल्शियम होता है। डेट्स शुगर। डेट्स यानी कि खजूर को भी चीनी की तरह मिठास के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। डेट्स शुगर को रेगुलर शुगर का सबसे हेल्थी अल्टरनेटिव समझा जाता है, क्योंकि इसमें विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। इसके लगातार इस्तेमाल से जिस्म में जमा कोलेस्ट्रॉल कम होता है और साथ ही ये हमारे बोन्स को भी मजबूत बनाती है। डेट्स शुगर घर पर भी बनाई जा सकती है या फिर आप चाहें तो इसे मार्केट से बना हुआ भी खरीद सकते हैं। सूखे हुए खजूर से बीज निकालकर इन्हें हल्का सा भून लें और फिर इन्हें मिक्सर में चलाकर इसका पाउडर बना लें। पाउडर को छान कर इसे किसी जार में महफूज कर लें। हालांकि खजूर से बनी इस शक्कर का चाय या कॉफ़ी जैसी चीज़ों में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका खुद का भी एक फ्लेवर होता है, लेकिन फिर भी इसका इस्तेमाल गर्म दूध के साथ मिठाई या स्वीट डिशेस जैसे कि खीर, हलवा, मीठा दलिया, ओट्स और केक जैसी चीज़ों को बनाने में किया जा सकता है। गुड़। गुड़ भी चीनी की जगह इस्तेमाल किया जाने वाला एक बहुत बड़ा अल्टरनेटिव है। गुड़ की तासीर गर्म होती है, इसलिए इसे ज़्यादातर ठंडे या बरसात के मौसम में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, गुड़ में विटामिन्स और मिनरल्स की मिकदार मिश्री, कोकोनट शुगर और डेट शुगर से कई गुना ज़्यादा होती है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा रिफाइन और रॉ फॉर्म में होता है। चीनी जहां एसिडिक होती है, वहीं तासीर में गर्म होने के बावजूद भी गुड़ अल्कलेटिक होता है। रॉ हनी। रॉ हनी यानी कि कच्चा शहद न सिर्फ मिठास का एक अच्छा सोर्स है, बल्कि ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लेकिन मार्केट में आजकल मिलावट वाला शहद मिलने की वजह से अक्सर लोग इससे मिलने वाले फ़ायदे से पूरी तरह महरूम हो जाते हैं और शहद को फ़ायदेमंद नहीं समझते। शहद कभी भी ख़राब नहीं होता, फिर भी बड़ी बड़ी कंपनियां इसे रिफ़ाइन करके मार्केट में लाती हैं। इसलिए हमेशा ऐसे ही शहद का इस्तेमाल करें जिस पर अनरिफाइन या रॉ हनी लिखा हुआ हो। शहद जिस्म में हर तरह की एलर्जी को ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और साथ ही वेट मैनेजमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये वो 5 चीज़ें हैं जिन्हें आप चीनी की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं और इन चीज़ों के अंदर पोटाशियम, कैल्शियम और आयरन जैसे विटामिन होते हैं जो आपको फ़ायदा देंगे। लेकिन याद रहे, ये सभी चीज़ें मीठी हैं और ज़्यादा मिठास हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह होता है, इसलिए इन चीज़ों को भी एक लिमिट तक इस्तेमाल करें। ये सभी चीज़ें आपको किसी भी पंसारी की दुकान से कम रेट पर आसानी से मिल जाएंगी। तो दोस्तों, चीनी और चीनी से बनी चीज़ें और कोल्ड ड्रिंक से परहेज़ करें। अगर आप एक अच्छी सेहत चाहते हैं तो आप अपनी हेल्थ का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें, तभी आप एक अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, अपने अजीज़ व अहबाब के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो रेड सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाली हर वीडियो आपको बाकायदगी से मिलती रहे। अपना और अपनी सेहत का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।